بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستون کا رونا۔ مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہ تھا، مسجد میں خرمے کے تنے کا ایک ستون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ممبر تیار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ممبر پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دینا شروع کیا تو دفعتاً اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین کے لیے ہاتھ پھیرا اور اس کو سینے سے لگایا تو آواز بند ہو گئی۔ درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آواز۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آتا اس سے السلام یا رسول اللہ کی آواز آتی۔ چٹان کا پارا پارا ہونا۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے۔ اتفاق سے ایک جگہ ایک بہت سخت چٹان نکل آئی۔ اسے توڑنے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ نہ ٹوٹی۔ پدالیں اس پر پڑ پڑ کر اچٹ جاتی تھیں۔ آخر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر صورتحال عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر خود تشریف لائے اور کدال ہاتھ میں لے کر ایسی ضرب لگائی کہ وہ چٹان چور چور ہو گئی۔ تلوار کے زخم کا اچھا ہونا۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن عقوع کو ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف نشان رہ گیا تھا۔ گونگے کا بولنا۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ بولتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، ہاتھ دھویا، کلی کی اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت آئی تو بیان کیا کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا ہے اور بولنے لگا ہے۔ بیمار کا تندرست ہونا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ایک بار سخت بیمار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے گئے تو فرمایا یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو اور ہاتھ بدن پر پھیرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری بیماری دور کر دی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص اور میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی یہ دعا بتایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص کی شفا یابی۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ گیا، وہاں جا کر سخت بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ وصیت کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کو تشریف لائے تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس سرزمین میں مرتا ہوں جس سے ہجرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انشاءاللہ۔ پھر دعا فرمائی کہ الہی سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سعد کو شفا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 14-15 برس تک زندہ رہے۔ اندھیرے میں روشنی ہونا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 2 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے۔ جب واپس ہوئے تو رات بہت اندھیری تھی مگر اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے 2 چراغوں کی طرح آگے آگے کوئی چیز روشن ہو گئی۔
جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے تو ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا چراغ دوسرے کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے۔ حضرت علی کی آنکھوں کا اچھا ہو جانا۔ غزوہ خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ انہیں آشوب چشم کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ملا دیا اور دم کر دیا۔ حضرت علی کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ حضرت انس کے حق میں دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت انس کی والدہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترقی، مال و اولاد کی دعا دی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس بکثرت دولت ہے، میرے لڑکے اور پوتوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس دعا کا یہ اثر بھی تھا کہ حضرت انس بن مالک کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ اس باغ میں ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی۔ جنون دور ہونا۔ ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرا بھائی بیمار ہے، دعا کیجیے۔ پوچھا کیا بیماری ہے؟ عرض کیا اس پر جنون کا اثر ہے۔ فرمایا اس کو لے آؤ۔ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی چند صورتیں پڑھ کر اس پر دم فرما دیا، جھاڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم فرمانے کے بعد وہ کھڑا ہوا تو اس پر جنون کا کوئی اثر نہ تھا۔